انسانی عقل و فہم کی حدوں سے پرے کی دنیا کہ جس کے معاملات کو سمجھنے میں آج بھی انسان بے بسی کی تصویر بنا دکھائی دیتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کے لیے ایک اور خوبصورت تحریر۔ ڈیلانٹ کلب کی ایک حسین رات۔ لڑکی ایک کونے میں تنہا کرسی پر اداس بیٹھی تھی۔ آرکیسٹرا فضا میں نغمے بکھیر رہا تھا اور لاتعداد جوڑے چکنے فرش پر گویا کہ پھسل رہے تھے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ ایک نوجوان سے یہ جملہ سن کر لڑکی چونک پڑی۔ جی بیٹھ جائیے، وہ مسکرا کر بولی۔ نوجوان اس کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ لڑکی کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ معاف کیجیے گا، نوجوان نے لڑکی پر ایک گہری نظر ڈال کر کہا۔ آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ میں اپنے ایک ساتھی کا انتظار کر رہی ہوں، لڑکی بولی۔ ہم ہر سال 1 جنوری کو اسی جگہ ملتے ہیں۔ سال میں صرف ایک بار؟ نوجوان کے لہجے میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ جی ہاں، لڑکی مسکرا کر بولی۔ سال میں صرف ایک بار؟ ہم دونوں کی مجبوریاں ہی کچھ ایسی ہیں۔ عجیب بات ہے، دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے؟ دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، لڑکی بولی۔ محبت کی دنیا واقعی ایک عجیب دنیا ہے۔ اور پھر لڑکی مسکرا کر خاموش ہو گئی۔ بے تکلفی معاف کیجیے گا، نوجوان پھر بولا۔ کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ میرا نام روزی ہے، اور آپ کا؟ جی مجھے جمی کہتے ہیں۔ آپ آج تنہا اس فنکشن میں آئے ہیں؟ جی ہاں، وہ بولا۔ مجھے ایک ہم رقص کی تلاش تھی۔ جب تک آپ کا ساتھی نہ آئے مجھے اپنے ساتھ رقص کرنے کا شرف بخشیے پلیز۔ جی وہ دراصل، لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ دیکھیے تکلف نہ کیجیے، جمی نے لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے برف کی سل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ آپ کے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، لڑکی بولی۔ دیکھیے، اوہ تو آپ سردی سے پریشان ہیں، جمی بولا۔ گھبرائیے نہیں، میرا کوٹ حاضر ہے، اس سے یقیناً سردی بھاگ جائے گی۔ اور اس نے بے تکلفی سے لڑکی کو کھینچ لیا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ جمی نے اپنا کوٹ اتار کر اس کو دے دیا۔ دونوں ناچتے رہے۔ کوٹ پہن کر رقص کرنے میں بھی ایک عجیب لطف ہے، لڑکی بولی۔ اس کوٹ نے آپ کے حسن میں اضافہ کر دیا ہے، جمی نے کہا۔ دودھ جیسے سفید بدن پر سفید کپڑوں کے ساتھ یہ کوٹ کتنا بھلا لگ رہا ہے، اگرچہ ہے مردانہ۔ آپ تو شاعری کرنے لگے ہیں، لڑکی بولی۔ یہ شاعری نہیں ہے روزی، حقیقت ہے، جمی نے کہا۔ اس حسین چہرے کو دیکھ کر دل کہتا ہے دل کھول کر تمہاری تعریف کروں۔ بڑی سردی ہے، لڑکی اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ تمہارا بدن تو واقعی بہت سرد ہے، لڑکا بولا۔ چلو کافی پئیں۔ دونوں دوبارہ اس میز پر آ کر بیٹھ گئے۔ جمی نے کافی کا آرڈر دیا اور دونوں چسکیاں لینے لگے۔ تم کہاں رہتی ہو؟ جمی نے سوال کیا۔ میں؟ وہ گھبرا سی گئی۔ گھبراؤ مت، جمی کہا مار کر بولا۔ میں تمہارے گھر کے پھیرے نہیں لگاؤں گا۔ میں وہ روزی کاٹیج میں رہتی تھی۔ آواز میں لرزش تھی۔ رہتی تھی؟ جمی حیران رہ گیا۔ مطلب تھا رہتی ہوں۔ اوہ کتنی سردی ہے، وہ بولی۔ جمی سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے بولا۔ اتنی سردی میں بھی تم شال وغیرہ لے کر نہیں نکلی؟ مجھے انہی کپڑوں میں آنے کی اجازت ملی، وہ بولی۔ اوہ تمہارا ساتھی اب تک نہیں آیا؟ شاید اس کو چھٹی نہیں ملی، وہ بولی۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ 3 بج گئے ہیں، جمی گھڑی دیکھتے ہوئے بولا۔ 3؟ وہ چونک پڑی۔ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اندر وہاں پہنچنا ہے، وہ بولی۔ کہاں؟ جمی نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
یہاں سے روزی کاٹیج جانے کے لیے صرف 15 منٹ درکار ہیں، جیمی بولا۔ میں تمہیں ٹیکسی میں چھوڑ دوں گا۔ میں خود چلی جاؤں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ آپ؟ خیر تم چلی جانا، آؤ ایک آخری راؤنڈ۔ نہیں پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں، وہ بولی۔ کیا باتھ روم میں گرم پانی ملے گا؟ مجھے منہ ہاتھ دھونا ہے۔ چلو اس طرف چلو۔ دونوں باتھ روم کی طرف گئے۔ لڑکی اندر داخل ہو گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ جیمی باہر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ جب بہت دیر بعد بھی دروازہ نہیں کھلا تو جیمی پریشان ہو گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، کوئی جواب نہیں ملا۔ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا اور باقاعدہ دروازہ پیٹنے لگا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ سخت پریشان ہو کر دروازہ پیٹ رہا تھا اور روزی روزی وہ چلا رہا تھا۔ چیخو پکار سن کر وہاں مجمع لگ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کئی آوازیں ابھری۔ وہ میری گرل فرینڈ میرا کوٹ لے کر اندر گئی ہے، وہ گھبرا کر بولا۔ 1 گھنٹے سے باہر نہیں نکلی۔ آخر کیا بات ہے؟ ایک نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، وہ بولا۔ میں دروازہ پیٹ رہا ہوں مگر جواب تک نہیں ملتا۔ ضرور کوئی بات ہے، دروازہ توڑ دو، ایک بولا۔ ہاں ہاں دروازہ توڑ دو، کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ دروازہ توڑا گیا تو روزی کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ جیمی پریشان ہو گیا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، ایک بولا۔ آخر یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ شاید اس روشن دان سے، ایک شخص بولا۔ عقل سے کام لیجئے، ایک بوڑھے نے کہا۔ اول تو اتنی اونچائی تک پہنچنا کسی لڑکی کے بس کا روگ نہیں، پھر اس سے کود کر باہر جانا اور بھی مشکل ہے۔ میرا کوٹ، جیمی بڑبڑایا، میرا قیمتی کوٹ وہ لے کر چلی گئی ہے۔ اس کا پتہ معلوم ہے؟ ایک نے سوال کیا۔ جی معلوم ہے۔ تو پھر اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے؟ وہاں جا کر تلاش کر لیجئے۔ ہاں جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جب وہ باہر آیا تو ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی، دن نکل رہا تھا۔ ایک ٹیکسی کے ذریعے وہ روزی کاٹیج روانہ ہوا۔ روزی کاٹیج ڈھونڈنے میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ جیمی پائیں باغ سے گزر کر اندر داخل ہو گیا اور دروازے پر دستک دی۔ اجالا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ کون؟ وہ اپنی اینک صاف کرتے ہوئے بولی۔ جی میرا نام جیمی ہے، کیا روزی یہاں ہی رہتی ہے؟ بڑھیا نے اس کی طرف دیکھ کر حیرت سے بولی۔ روزی؟ ہاں وہ اسی جگہ رہتی تھی۔ کیا اس نے یہ گھر چھوڑ دیا؟ جیمی قریباً چونک گیا۔ اس نے اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ وہ میری بیٹی تھی۔ 3 سال پہلے نوروز پر ایک کلب میں ڈانس کرتے ہوئے اس کا انتقال ہوا تھا۔ کون سا کلب؟ جیمی اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بڑی سی تصویر تھی۔ وہ چونک پڑا۔ ہاں یہ روزی کی تصویر۔ بڑھیا تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ اسی کی تصویر ہے۔ ابھی چند گھنٹے پہلے یہ لڑکی میرے ساتھ ڈیلانٹ کلب میں ڈانس کر رہی تھی، وہ بولا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی اور وہ میرا کوٹ بھی لے کر گئی ہے۔ وہ کوئی اور لڑکی ہوگی، بڑھیا بولی۔ ڈیلانٹ کلب میں آج سے ٹھیک 3 سال پہلے دل کی حرکت بند ہو جانے سے روزی کا انتقال ہو گیا تھا۔ یقین کیجئے جی، میں اسی کے ساتھ ڈانس کرتا رہا ہوں۔ جیمی قسمیں کھانے لگا۔ یقیناً یہ وہی لڑکی تھی۔ ہم دونوں بہت دیر تک ساتھ رہے۔ ہم نے کافی پی۔ صبح 4 بجے کے قریب وہ باتھ روم میں گئی اور غائب ہو گئی۔ یہ تمہارا وہم ہے بیٹے، بڑھیا بولی۔ میں آج روزی کی قبر پر پھول چڑھانے جا رہی ہوں۔ تم میرے ساتھ چلو اور اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ جیمی بڑھیا کے ساتھ عیسائیوں کے قبرستان تک جا پہنچا۔ وہ رہی روزی کی قبر، بڑھیا دور سے اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ قبر پر ایک
कतबा था जिस पर रोजी फर्नांडस का नाम और उसकी तारीख वफात दर्ज थी। बुढ़िया ने बड़ी अकीदत के साथ कब्र पर फूल चढ़ाए और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। जिमी ने सरसरी तौर पर गिरदोनवाह का जायजा लिया। यकायक वो एक दिल खराश चीख मारकर गिर पड़ा। बुढ़िया चौंक पड़ी और जिमी को झंझोड़ने लगी। वो कब्र के पास ही ऊंधे मुंह पड़ा था और रोजी की कब्र के करीब उसका कोट रखा हुआ था। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।